بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ جی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے اگینسٹ ایک اور فیصلہ آ گیا، اور وہ فیصلہ ہے عدت کے دوران نکاح کا جو معاملہ تھا اس کا فیصلہ، اور ان کو 7 سال کی سزا دے دی گئی، اور 7 سال کی سزا کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے 50 ہزار پر جرمانہ بھی لگا دیا گیا. اب یہ ہے کہ وہ کیس کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ نے سن لی ہوں گی. یہ ظاہر ہے دن میں چونکہ فیصلہ آیا تھا اور اس کا جو بھی کچھ تھا اس کے اوپر کامنٹریز بھی آ رہی ہیں مختلف قسم کی. لیکن میں جس چیز کے اوپر اس وقت آپ سے بات کروں گا وہ یہ ہے کہ جی میری نظر میں یہ جو فیصلہ ہوا اس میں 2 بہت بڑی خامیاں ہیں. اچھا، اب وہ خامیاں کیا ہیں؟ اور وہ ایسی خامیاں ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جس وقت اس کو چیلنج کیا جائے گا ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کیس ٹھہر سکتا ہے، اور وہ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پہلی یہ بات کہ جیسے کہ میں آپ کو اس طرح کے معاملات کے جی کس قسم کے الیگیشنز تھے یا کس قسم کی باتیں خاور مانیکا نے کہیں، کس قسم کے الزامات لگائے، اور ان کے کس قسم کی باتیں ان کے گواہان نے کی آ کے، بے شک وہ اون چودھری تھے یا ان کا جو ملازم تھا. اس کی ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، اور یہ میرے مطلب ہے کہ میری طبیعت اور خاص طور کے اوپر چونکہ میں دینی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں مجھے بات نہیں کرنی چاہیے، اور اس لیے اس معاملے میں بالکل بھی بات نہیں کروں گا. لیکن میں 2 خامیاں اس میں جو بہت بڑی خامیاں ہیں اس فیصلے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں، ایک تو خامی یہ ہے کہ معاملہ چونکہ یہی ہے کہ جی عدت کے دوران نکاح ہوا، اور یہ کہ جی خاور مانیکا کا الزام یہ ہے کہ جی 1 جنوری 2018 کہ جی اس دن جو ہے یہ نکاح ہوا، جبکہ انہوں نے نومبر کی کوئی میرا ڈیٹ تھی مڈ نومبر کی 2017 کی، کہ اس وقت انہوں نے ان کو بشرا بی بی کو طلاق دی، اور یہ عدت کا جو ٹائم ہے وہ پورا نہیں ہوتا، تو اس لحاظ سے انہوں نے چیلنج کیا تھا. یہ پہلے آپ یاد رکھیے کہ یہی کیس پہلے اسلام آباد کی ہی کورٹ میں اسی عدالت کے سامنے یہ لگا ہوا تھا اسلام آباد، اور وہاں پہ کسی ایک عام شخص نے یہ کیس کیا ہوا تھا، اور پچھلے کافی عرصے سے یہ کیس چل رہا تھا. لیکن اس کے بعد آل آف اے سڈن وہ کیس وڈرا ہوا، اور پھر خاور مانیکا صاحب ایک دم سے سامنے آ گئے، اور انہوں نے سامنے آ کے تو اس کیس کو وہاں پہ انہوں نے آ کے کمپلینٹ دے دی یہی والی بات کہ جی، اور پھر الزامات بھی کچھ لگائے کہ جی جب ان کی اہلیہ تھیں، جب ان کے نکاح میں تھیں بشرا بی بی، تو اس دوران کس قسم کے جو بھی معاملات تھے اس قسم کے بھی انہوں نے کچھ الزامات لگائے. اور اب یہ ہے کہ جی مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جس وقت عمر چیمہ نے یہ سٹوری دی یہ نیوز میں جنگ میں، اور پھر جیو پہ بھی چلی، اب جس وقت وہ سٹوری دی تو اس سٹوری کو جب دیا تو اس وقت ایک تو یہ کہ عمر چیمہ کی جو بھی متعلقہ لوگ تھے، خاور مانیکا صاحب، ان سے بھی اس کی بات ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو حافظ سعید صاحب ہیں، مطلب مفتی سعید صاحب، ان سے بھی اس کی بات ہوئی تھی، اور اون چودھری سے بھی بات ہوئی تھی. ایک تو یہ کہ اس وقت کوئی کسی قسم کی جو الزامات ابھی لگا رہے ہیں خاور مانیکا صاحب نے جس قسم کی کمپلینٹ کی، اس قسم کی انہوں نے کوئی بات اس وقت اس سے نہیں کی، عمر چیمہ سے انہوں نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی. جو اہم بات ہے کہ جب عمر چیمہ کی سٹوری چھپ گئی، اس سٹوری کے چھپنے کے بعد اب میں بہت بڑی خامی کی بات کر رہا ہوں. اب اس جو خبر کے چھپنے کے بعد خاور مانیکا صاحب کا ایک اپنی طرف سے ان کا خود ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آیا سامنے، اور وہ ویڈیو سٹیٹمنٹ ہر جگہ چلا، مطلب مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلا، پھر ان کی ویڈیو سٹیٹمنٹ کی بیس کے اوپر اخباروں میں اس کا ریفلیکشن آیا کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو اب وہ انہوں نے اس میں کیا کہا؟ ایک تو پہلے یہ بات انہوں نے یہ کہی کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے میں یہ کہہ رہا ہوں، جو سٹیٹمنٹ مطلب وہ دے رہے ہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی، جن کو وہ کہتے ہیں کہ وہ میری سابقہ بیوی ہیں، کہ بشرا بی بی جو میری سابقہ بیوی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ ایک انتہائی پاک دامن اور انتہائی پاک بی بی ہیں. مطلب ہے کہ ان کے کریکٹر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایز ایف کہ شی از انپیرلل، کہ اس وقت جو خواتین ہیں کہ جی ان کا کسی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا بیسیکلی یہی والی بات کہ جی وہ
وہ مطلب ہے کہ ایسی خاتون ہیں کہ جو بہت ہی پاک ہیں، مطلب ہے کہ ان کی پارسائی کے بارے میں انہوں نے یہ والی بات کی. اچھا، پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کرتے ہوئے انہوں نے عمران خان کے بارے میں کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان جیسا بھلا آدمی بھی، مطلب بہت ہی بھلے آدمی ہیں، اور پھر ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی ایسا بھلا آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور پھر انہوں نے صحت اور زندگی کی تندرستی کی دعائیں کی، اور پھر یہی کہ جی ان کی سلامتی اور عزتیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور عزتیں دے، اس طرح کی دعائیں بھی انہوں نے عمران خان صاحب کو دی. اب یہ ہے کہ یہ خود سے کسی نے ان کو نہیں کہا تھا، خود سے ایک ویڈیو ان کی سٹیٹمنٹ آئی، اور اس خبر چھپنے کے بعد یہ جو خبر جس کی بنیاد کے اوپر اور جس کی مطلب ہے کہ بنیاد کے اوپر یہ کیس ہوا اور پھر یہ سارا ہوا اور آج فیصلہ بھی آ گیا، اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ اب ویڈیو آپ کو سب کو اویلیبل ہوگی، کوئی بھی آپ گوگل کر لیں آپ کو مل جائے گی. تو اس میں کس قسم کا سٹانس لیا، اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کر وہ کہتے ہیں کہ میں سٹیٹمنٹ دیتا ہوں خاور مانی کا. پھر خاور مانی کا 5 سال کے بعد خاور مانی کا آل آف اے سڈن اب یہ آ گئے اور انہوں نے وہ الزامات لگا دیے یا وہ سٹانس لے لیا کہ جس کا جو اس وقت بات کی اس کے بالکل اپوزٹ 180 ڈگری اپوزٹ انہوں نے بات کر دی، اور بشرا بی بی کے اوپر انہوں نے ان کے کریکٹر کے اوپر بہت سیریس کویشچن اٹھا دیے، عمران خان کے اوپر بہت سیریس کویشچن اٹھا دیے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ والی بات کر دی، یہ والی کہ عدت والی کہ یہ بھی وائلیشن ہوئی. اچھا، اب یہ ہے کہ دیکھیں کہ جس شخص کی کمپلینٹ کے اوپر یہ فیصلہ ہوا، اس شخص نے آج سے 5 سال پہلے یہ بات کی، اور آج وہ یہ بات کر رہا ہے. اور اس وقت اگر فرض کریں آپ یہ کہیں کہ اس وقت ان کے اوپر پریشر، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی خاموش اس لیے رہے کہ جی پریشر ہے، اگر انہوں نے اس طرح کی بات کر دی ہوتی تو آج جو بات ابھی انہوں نے کی، یا فرض کریں کہ ابھی یہ جو کیس کیا اور کیس میں جس قسم کے ایلیگیشن لگائے اس وقت یہ بات کرتے تو ان کا کیا حال ہوتا، ان کا تو جینا دوبر ہو جاتا. یہ بات صحیح ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے خاموش وہ نہیں رہے، انہوں نے تو ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی جو کہ انہوں نے کہا کہ نیک ترین، یعنی کہ انتہائی پارسا، بشرا بی بی کے بارے میں کہا کہ ان جیسی پارسا خاتون کوئی بھی نہیں ہے. اور دوسری بات انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کی کہ ان جیسا بھلا شخص، ان جیسا بہترین شخص جو ہے وہ بھی کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ بات انہوں نے یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی، آپ خاموش ہو جاتے اگر یہ بات تھی تو پھر بھی. میرا خیال ہے کہ جس وقت ہائی کورٹ میں یہ کیس جائے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب تو یہ جو ویڈیو ہے 2018 کی جو ویڈیو ہے، سٹیٹمنٹ ہے خاور مانیکا کی، یہ کافی ہے اس چیز کو، اس کیس کو اڑانے کے لیے. بیکاز آپ کس طریقے سے ایک ایسے شخص کے کمپلینٹ کے اوپر ٹرسٹ کر کے تو آپ اس قسم کا فیصلہ دے سکتے ہیں جس نے آج سے 5 سال پہلے اس قسم کی سٹیٹمنٹ دی. اور پھر یہ کہ اب اس کے گواہان کی بات جب ہم کر لیتے ہیں تو فرض کریں کہ یہی والی بات کہ اون چودھری صاحب سے جب عمر چیمہ نے اس وقت بات کی تھی تو اون چودھری صاحب نے یہ بات ڈینائی کی تھی کہ 2 دفعہ نکاح ہوا اور یہ کہ عدت کے پیریڈ کے اندر. تو اس وقت جب اس نے کنفرم یہ نہیں کیا، یعنی اس وقت یہ کنفرم نہیں کیا، اس نے یہ کہا کہ جی پتہ نہیں کوئی فنکشن تھا، اس قسم کی کوئی بات کی تھی. اچھا، اسی طریقے سے مفتی سعید صاحب کو بھی اپروچ کیا تھا اور مفتی سعید صاحب نے کوئی بھی جواب دیا، نہ کنفرم کیا تھا نہ ڈینائی کیا تھا. ایک ویسے عجیب سی بات ہے کہ یہ تو چلیں یہ جو ہیں خاور مانیکا نے آل آف اے سڈن 5 سال کے بعد ایک عجیب سا سٹانس لیا جو کہ بالکل اس سٹانس سے مختلف تھا جو سٹیٹمنٹ انہوں نے ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کی تھی، اور وہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر وہ کہہ رہے تھے میں یہ بات کر رہا ہوں. تو اب تو اس کے ساتھ ساتھ اون چودھری صاحب نے یہ بات اس وقت کی جب ان کے تعلقات عمران خان صاحب سے خراب ہو گئے، اور مفتی سعید صاحب کے بھی میرے تعلقات عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ٹھیک. تو اس سٹیج کے اوپر یہ والی چیز کیا عدالت کو کنسیڈر کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی کہ وہ کس شخص کی یعنی کہ گواہی کے اوپر اور کس شخص کی کمپلینٹ کے اوپر وہ یہ فیصلہ دے رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری خامی جو ہے بہت بڑی کہ جی
عدت کے پیریڈ کی فرض کریں بات ہے، اس میں عمران خان صاحب کے لائرز نے بھی کوئی بات کی، انہوں نے شریعت کورٹ کے کسی فیصلے کی بھی بات کی، اور پھر ساتھ ساتھ شاید مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے بھی کوئی بات کی. میری ذاتی رائے میں دیکھیں کہ یہ چونکہ مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے، اس لحاظ سے بہت بہتر ہوتا کہ جو بھی فیکٹس عدالت سمجھتی تھی، یہی والی بات کہ فرض کریں وہی والی کہ جی 39 ڈیز کے اندر یا 14 نومبر کو نکاح ہوا اور پہلی جنوری کو تو 14 نومبر کو طلاق ہوئی اور پہلی جنوری کو نکاح ہوا، تو اگر یہ والی بات وہی والی بات کہ جی وہ عدت کا پیریڈ اس لحاظ سے اگر پورا نہیں ہوتا، تو یہ بات بہت بہتر ہوتا کہ اگر شریعت کورٹ کا واقعی اگر اس طرح کا فیصلہ ہے جو جس کی وہ بات کر رہے تھے یا کوئی اور بات، تو اس کو ریفر کیا جانا چاہیے تھا، یا تو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بھجوا دیتے، یا کسی بھی عالم دین کو، آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کو یہ کوشچن بھیج دیتے کہ جی یہ ذرا آپ بات واضح کر دیں. تو یہ بڑا میرا خیال ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو میری نظر میں جو کمیاں ہیں جو کہ اس کیس کو بیسیکلی کمزور بناتی ہیں، اور جس کا فائدہ میری ذاتی خیال میں یہ جب اپیل سٹیج کے اوپر جب جائے گا تو یہ فیصلہ اس لحاظ سے نہیں ٹھہر سکتا. باقی وہ جو جس قسم کے الزامات لگے، جس قسم کی باتیں ہوئیں، ان باتوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، اور وہ بالکل بھی جو ہے نا وہ ایسی باتیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی اس قسم کی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور میں اس قسم کی جرنلزم کو بھی ویسے اپروو نہیں کرتا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.